الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ترین وہ لوگ ہیں اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی ان کے امتی. وہذا النبی، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ترین ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے وہ بھی ان کے قریب ترین ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ رب العزت مومنوں کا بہترین دوست ہے. بدت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اے مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، سیدھے راستے سے ہٹا دے. وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ وہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہے مگر صرف اور صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. وما یشعرون، اور اس بات کا انہیں فی الحال کوئی احساس نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے اس بات کا. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اے اہل کتاب، تم اللہ رب العزت کی آیات کا کیوں انکار کر رہے ہو. وانتم تشہدون، حالانکہ تم ان پر گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، پھر بھی تم انکار کر رہے ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کر رہے ہو، ملا رہے ہو، مکس کر رہے ہو. وتکتمون الحق، اور تم حق بات کو چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، اور اسے تم اچھی طرح جانتے بھی ہو، جانتے بوجھتے ہوئے تم حق کو کیوں چھپا رہے ہو. کل ہم نے پڑھا تھا یہودی اور عیسائی اور مشرکین مکہ، یہ تینوں گروہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، آپ کے فرما بردار، آپ کے پیچھے چلنے والے ہم ہیں. یہودی کہتے ہم ہیں، عیسائی کہتے ہم ہیں. اسی طریقے سے مشرکین مکہ جو 360 خداؤں کے دعوے دار تھے وہ بھی یہ کہتے تھے ہم بھی ملت ابراہیم پر ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نہ ہی وہ عیسائی تھے. وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے. یہ تینوں گروہ ان کی نفی ہوگی. تو کون تھے اور ان کے ماننے والے، ان کے قریب ترین، ان کے پیروکار کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، سب سے زیادہ قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی ان کے زمانے میں جو ان کے ماننے والے تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، جو ان کی اتباع کرنے والے تھے، جو ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے، سب سے زیادہ اتباع، سب سے زیادہ پیروی انہوں نے کی. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور اس کے بعد اگر کسی نے ان کی پیروی کی تو وہ کون ہیں؟ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی، آپ کے دین کی اتباع کی، پیروی کی. والذین آمنوا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے، دین کے قریب ترین، آپ کی شریعت کے قریب ترین لوگ ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اللہ نے فرمایا جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ کے ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو اپنا دوست بناتا ہے، کارساز بناتا، اپنا دوست مانتا ہے، بناتا ہے. اور یہ سارے کے سارے کیا اللہ رب العزت کے دوست ہیں، اللہ ان کا بہترین ساتھی ہے. ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اب مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے اے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو تیار رکھو. کس لیے؟ بدت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک گروہ ایسا سرگرم ہو چکا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں.
مسلمانوں کو سیدھے راستے سے پھیر دیں، ہٹا دیں، دور کر دیں اور مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے دین پر، اپنی شریعت پر، اپنی کتاب یعنی قرآن مجید پر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر متفق رہے، مجتمع رہے، جمع رہے، ڈٹے رہے، تو پھر فرمایا یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ اہل کتاب، یہ یہودی، یہ عیسائی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ الٹا یہ اپنے آپ کو گمراہی کے اندر دھکیلتے چلے جائیں گے، یہ خود گمراہی کی کھائی میں گرتے چلے جائیں گے، تمہارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فرمایا ہاں بس ان کا اپنے آپ کو گمراہی میں دھکیلنا، گمراہی کی کھائی میں گرانا اور اپنے آپ کو دن بدن گمراہ ترین کرنا، یہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوگا، بلکہ یہ گمراہی میں خود بخود چلتے جائیں گے۔ یا اہل الکتاب، آگے پھر اہل کتاب کو جو ہے نا اللہ رب العزت نے خطاب کیا، فرمایا لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ، تم کیوں اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسی کون سی چیز تمہارے ہاتھ آ گئی ہے جسے دیکھتے ہوئے یا جسے لے کر تم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْعُرُونَ، فرمایا یہ بھی نہیں ہے کہ انجانے میں انکار ہو رہا ہے نا، بلکہ تم بدبختو اللہ کی آیات کا جان بوجھ کر انکار کر رہے ہو۔ کیوں ایسا کر رہے؟ یا اہل الکتاب، آگے پھر ان سے خطاب کیا گیا لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم کیوں جو ہے نا حق کو باطل کے ساتھ چھپاتے ہو، گڈ مڈ کرتے ہو؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ حق بھی ایک ہی پلیٹ کے اندر، باطل بھی ایک ہی پلیٹ کے اندر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ، کس لیے تم حق کو جو ہے نا باطل کے ساتھ گڈ مڈ کرتے ہو، مکس کرتے ہو، ملاتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور فرمایا جانتے بوجھتے ہوئے، باوجود اس کے تمہیں پتہ ہے، باوجود اس کے تمہیں سمجھ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم کیا کرتے ہو؟ حق بات کو چھپا لیتے ہو۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حق بات کو چھپانا، اپنی طرف سے لکھنا، اپنی طرف سے باتیں بنانا اور پھر یہ لوگوں سے کہنا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے، حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حق کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ میرے لیے آپ کے لیے دین پر، قرآن پر چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔